واقعے کی طرف اشارہ کروں اور آگے بڑھوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں معاویہ ابن عمار، یہ آئے اپنے ایک دوست کے ساتھ۔ اس دوست کا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جو مال چھوڑ کے مری ہے اس نے وصیت کی ہے کہ میرے اس مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک سے حج ادا کیا جائے، ایک فی سبیل اللہ خرچ کر دیا جائے اور ایک مساکین سے مخصوص کر دیا جائے۔ اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور اس کے مال کو سامنے رکھا گیا تو مشکل یہ پیدا ہوئی کہ اب ان میں سے کس چیز کو فوقیت دی جائے، کیونکہ مال کم ہے اور اگر ان ساری چیزوں پر عمل درآمد کیا جائے تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس مسئلے کو لے کر ایک صاحب کے پاس گئے، انہوں نے جواب دیا مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، 3 حصوں میں تقسیم کرو اور اسی طرح سے خرچ کر دو۔ دوسرے کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کیا۔ تیسرے جو امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں اور خود 2 سال امام کی شاگردی بھی کر چکے ہیں، جب ان کے پاس پہنچے اور کہا گیا جناب کہ آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے 2 کر چکے تھے۔ چوتھی دفعہ اب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مولا بتائیے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ حج اس خاتون پر واجب تھا لہذا سب سے پہلے حج ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو رقم بچے گی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ان 2 حصوں میں سے ایک حصہ مساکین کے لیے اور دوسرا فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جائے گا۔ یہ جواب لے کر یہ لوگ ابو حنیفہ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے تو یہ حکم دیا ہے۔ ابو حنیفہ خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بولا۔ اور جب اگلے دن یہ لوگ مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ابو حنیفہ مسجد میں بیٹھا درس دے رہا ہے اور اپنے شاگردوں کو یہی مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ یا مورد پیش آ جائے تو اس میں پہلے حج کیا جائے اور اس کے بعد جو رقم بچ جائے اس میں سے ان 2 موارد میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ شخص آگے بڑھا اور اس نے شاگردوں کو بتایا کہ یہ جو مسئلہ تمہیں تمہارا استاد بتا رہا ہے یہ اس کا نہیں ہے، اس نے مجھے کل کچھ اور جواب دیا تھا، یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے جس کو کل میں نے اسے بتایا تھا اور آج یہ تمہیں بیان کر رہا ہے۔ لیکن شاگرد کیا کہہ رہے ہیں آگے سے؟ شاگرد کرے نہیں یہ تو ابھی مسئلہ انہوں نے ہمیں بیان کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فقہی امور پر میرے مولا کا تسلط ہے، لیکن دوسرے جو آ کر امام کے سامنے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کرتے ہیں جبکہ نہ رسول اللہ کی طرف سے اجازت رکھتے ہیں نہ ہی اتنا علم رکھتے ہیں کہ لوگوں کی فقہی طور پر فقہی میدان میں رہنمائی کر سکیں، جب انہیں صحیح حکم ملتا ہے تو وہ نام بیان نہیں کرتے بلکہ اپنے نام سے امام صادق علیہ السلام کا ہی قول چلا دیتے ہیں۔